اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خبردار ہو جاؤ، اگر تیرے باپ یا بھائی اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی، ان کو دلی دوست بنایا، اس سے محبت کی، تو تم بھی ظالم ہو۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا، اپنے رشتہ داروں کو توڑ دیا، ناتا توڑا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے مثال ہے، ان میں سے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مثال ہے۔ وہ حسین ترین نوجوان تھا، بڑے قیمتی کپڑے پہنتا تھا، بڑے اچھے خاندان سے تعلق تھا، ایسی قیمتی خوشبو لگاتا تھا کہ جس گلی میں جاتا تھا تو اس کا چرچا ہوتا تھا، اس کے بغیر محفل بغیر رونق ہوتی تھی، ہر محفل میں وہ ہوتا تھا اور بڑے ناز و نخرے سے چلتا تھا۔ جب اس کے کانوں پر یہ آواز پہنچا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک کائنات کے انسانوں لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، اللہ کے سوا یعنی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، موت کس کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر چیز پر میرا رب قادر ہے، ہر چیز کا اختیارات میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کسی کو کوئی اختیارات نہیں ہے۔ جب یہ بات اس کے کانوں پر پہنچی تو اس کے آہستہ آہستہ دل میں وہ گھر کر گئی، لیکن وہ ایک دن ایمان لے کر آیا، اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور ایمان لے کر آیا۔ وہ نازوں سے پلا ہوا لڑکا، قیمتی کپڑے پہننے والے، قیمتی خوشبو لگانے والے، بڑے خاندان کا لڑکا، اس کی ماں بڑی ضدی تھی۔ جب اس کو پتہ پڑا کہ میرا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے تو اس بیٹے کو بلایا اور اس کو کہا کہ اب تم باہر مت جاؤ، لیکن وہ بیٹا ایک دن باہر نکلا اور حبش کے لیے قافلہ جا رہا تھا، ان کے ساتھ گیا، لیکن راستے میں ایک شیطان نے آواز لگائی کہ سارے مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ کچھ بندے ان میں واپس ہو گئے، کچھ بندوں نے کہا جب تک یقین نہیں ہوگا واپس نہیں جائیں گے۔ تو واپس ہونے والوں میں حضرت مصعب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ تو جب وہ واپس آیا تو ماں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اپنے برادری والوں کو بلایا کہ اس کو باندھو۔ تو یہ برادری والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا دیکھو اگر میرے ہاتھ میں کچھ آ گیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سارے ہٹ گئے۔ اس کے بعد ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ممی جان دیکھو میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری خیر خواہی سوچتا ہوں، میں تمہارے لیے اچھائی سوچتا ہوں، مجھ سے زیادہ تیری اچھائی کون سوچے گا؟ اس کلمے کو قبول کر لو، دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی میری بات کو مان لو۔ لیکن ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس نے کہا اگر تم جواب نہیں دیتی ہو تو آج کے بعد تیرا میرا رشتہ نہیں ہے، اور گھر سے نکل پڑا، اور ایسے کہ اس کے بعد زندگی بھر اپنی ماں سے ملاقات نہیں ہوئی تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ ایسے بندے تھے
جس کو دیکھ کر جا رہا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کا محبوب کیوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو قیمتی کپڑے پہنتا تھا، قیمتی خوشبو لگواتا تھا، بڑے شاندار نخرے سے چل رہا تھا، آج اس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، ایسے گھوم رہا ہے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے معمولی بندہ ہو کر گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھو حضرت مصعب کا، تو میرے بھائی اس نے ہر شان شوکت عزت ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کر دی، ہر چیز کو داؤ پر لگایا، لیکن اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا، اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سارا دن دنیا میں لگے ہوئے ہیں، سارا دن اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے میرے نبی نے منع کیا ہے۔ ان کے سامنے صرف نبی کا اشارہ آتا تھا تو اپنی جان مال لٹا دیتے تھے، اور ہم سارا دن نبی کے نافرمانی میں لگے۔ وقت ہے سنبھل جائے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے نبی کے سنت کو خیال کریں جس کے لیے میرے نبی نے تکلیفیں اٹھائی، اس کائنات میں اس سنت کو بلند کرنے کے لیے، اس لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اس کے قانون کو بلند کرنے کے لیے، عدل انصاف کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اس کا لاج رکھے، اپنے محبوب کا لاج رکھے، اور اس سے حقیقی محبت کرے میرے بھائی۔